ناظرین کرام السلام علیکم، اردو پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے چغلی کے بارے میں۔ چغلی کی تعریف۔ چغلی دراصل لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی بات ایک دوسرے تک پہنچانا ہے۔ چغلی کی چند مثالیں: کسی سے جا کر اس طرح کہنا کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے، اس نے کہا کہ تم بڑے دھوکے باز ہو، لوگوں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتے ہو، جب تم اس کے پاس سے اٹھ کر آئے تو اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا وہ کہا، یار وہ گیا جان چھوٹی، بڑا ہوشیار بن رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چغلی کی چند مثالیں ہیں۔ چغلی کے متعلق مختلف قسم کے احکام۔ نمبر 1، چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس کے پاس کسی کی چغلی کی گئی اس پر لازم ہے کہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے، اور اگر قدرت رکھتا ہو تو اسے چغلی کرنے سے روک دے، اور جس کی چغلی کی گئی اس کے بارے میں بدگمانی میں نہ پڑے، یعنی اس کو برا بھلا مت سوچے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تانا زنی، غیبت، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ چغلی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، غصہ، بغض اور کینہ، حسد، لگائی بجھائی، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے پھرنا، زیادہ بولنے کی عادت۔ ایسے شخص کا غیبت اور چغلی اور دوسرے کئی طرح کے گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ چغلی سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ چغلی اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے چغلی کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ چغلی کے سبب اگر ان میں کوئی عذاب پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل سے بغض اور کینہ دور ہو جائے گا اور محبت بڑھے گی۔ کسی کے خلاف دل میں غصہ ہو اور اس کی چغلی کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر چغلی کروں گا تو گناہ گار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا، کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہنم میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے شیئر لازمی کیجیے گا، میرے لیے نہیں، ایک نیکی سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔